الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مالک کریم کے کرم سے میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر اس بابرکت جمعۃ المبارک کے دن جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ علیجا ماہ سفر المسفر ہے، اس کے اندر اکثر اولیاء کا وصال ہے۔ میں ابتدائی جمعہ پہ گزارش کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی شے منحوس نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، اس میں بلائیں، آفات، بیماریاں یا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا حقیقت سے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے دہرائی ہے کہ شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، تو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اولیاء کا وصال کیوں ہے؟ یعنی یہ کامن سینس ہے، بات ذہن کے اندر اٹھ سکتی ہے کہ جناب نحوست والا مہینہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کثرت کے ساتھ اولیاء کا وصال کیوں ہے؟ یاد رکھو، لفظ وصال پہ اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ لفظ وصال جو ہے نا، یہ بھی بہت سارے سوالوں کا جواب ہے۔ وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کیونکہ یہ مشہور ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، تو وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ وصل سے نکلا ہے، لفظ وصل سے وصال ہے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ملاقات کرنا۔ تو اولیاء جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے بے حجاب ملاقات کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، یعنی ان کا رب کی بارگاہ کے اندر، ویسے تو وہ رب کے جلووں کے اندر مستغرق رہتے ہیں، وہ رب کی رحمت کے اندر ہر وقت ایک کیفیت کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب وصال ہوتا ہے
اور رب کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں وہ لذت، وہ کیفیت، وہ سرور، وہ مزہ جو انہیں ملتا ہے وہ دنیا کے اندر نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا یہ وصال ہمارے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے لیکن اولیاء کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس لیے تو ایک روایت آتی ہے نا کہ جب کسی اللہ کے بزرگ بندے کا وصال ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو دنیا والے اس کے لیے روتے ہیں کہ جناب ایک قریبی، ایک شفقت کرنے والا، ایک اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت پیشانی کو جھکانے والا، ایک رب کی بارگاہ میں ہر وقت سربہ سجود رہنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن آسمانوں پہ ایک اعلان ہوتا ہے، منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ او فرشتوں، او آسمان پہ رہنے والی مخلوق، آج خوشیاں مناؤ کہ زمین سے ایک طیب اور طاہر آ رہا ہے۔ آج ایک طیب اور طاہر اس زمین سے آ رہا ہے۔ وہاں خوشیاں ہوتی ہیں، وہاں مناتی ہوتی ہے، وہاں اعلان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر آیت، یہ آپ علماء سے اس کا مفہوم کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، یاد رکھو قرآن کے اندر جو لفظ آیا ہے، جو کلمہ گو ہے، جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس کے لیے قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اس پہ ایمان رکھنا یہ لازم ہے۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی بندہ منکر ہے، ایک لفظ کا بھی کوئی منکر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کے دائرے میں اگر جو رہنا چاہتا ہے، قرآن کی ایک آیت کیا، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن یہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ رشد و ہدایت کے اندر اس کے اندر موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں کہ آپ جتنی اس کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو لطف اور کیفیت محسوس ہوگی۔ لیکن اسی کے اندر میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ بندہ کسی کو بلاتا ہے تو پہلے اس سے خبردار کرتا ہے کہ جناب توجہ کرنا۔ ہم اپنی بات میں کئی مرتبہ خطیب بھی کہتا ہے کہ جناب اس بات پہ توجہ کرنا، میں ایک خصوصی بات کہنے لگا ہوں۔ تو الا کا لفظ بھی، یہ لفظ جس کا معنی بھی خبردار ہے، یعنی متوجہ کیا جا رہا ہے، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کو سمجھنے والے، اے قرآن کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہونے والے، اے قرآن کی معرفت سے لطف اندوز ہونے والے، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والے، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کا ولی ہے۔ اب ولی، میں اس پہ غالباً کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ سنیت کے اندر بہت بڑی بگاڑ پیدا ہو گئی ہے کہ جو کپڑوں سے الفل ہو جاتا ہے لوگ اسے ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مجذوب آدمی ہے۔ یاد رکھو، مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت اللہ کی جلووں کے اندر مستغرق رہتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی ایک نشانی ہے، اس کا سطر کبھی ننگا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، کوئی جتنے بھی دعوے کرتا پھرے کہ جی فلاں بندہ بزرگ ہے، اور اگر اس کا سطر ننگا ہے وہ بندہ مجذوب نہیں ہو سکتا۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک علمی تحفہ بھی ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے۔ ہماری سنیت سے کتنے لوگوں کو صرف اسی بات پہ متنفر کیا جاتا ہے کہ لوگ ایسے بندے کو ہر وقت جھک رہے ہوتے ہیں لیکن ایک طرف اس کا صدر کھلا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، چاہے مجذوب بھی ہوگا، مجذوب جو دنیا سے بے خبر ہے، نہ اسے سردی گرمی کا پتہ ہے، نہ رزق کا پتہ ہے، لیکن ایک تعلق جو اس کا بنا ہوا ہے کہ وہ رب کی رحمت کے اندر مستغرق ہے، رب کے جلووں کے اندر مستغرق ہے،
اللہ رب العزت نے اس کو ایک کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اسے دنیا کو مافیا کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اس کا یہ سطر جو ہے نا یہ ڈھانپا ہوا ہوگا۔ اگر قرآن کو پڑھیے نا، قرآن کے سورہ جو 18واں پارہ ہے اس کی ابتدا جو ہے نا اس کے اندر بھی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اگر آپ اس قرآن کو پڑھتے جائیں نا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی بھی یہی ہے اور ولی کی نشانی بھی یہی ہے۔ ولی کون ہوگا؟ اس کی یہ جو ابتدائی 11 آیتیں ہیں نا، جس کے اندر یہ آپ کو نظر آ جائیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ رب کی بارگاہ میں ایک شرف ولایت رکھتا ہے۔ اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اس کی نماز کے اندر بڑا خشوع و خضوع ہوگا۔ ولی جلدی جلدی نماز نہیں پڑھتا، ولی نماز کو ویلا نہیں کرتا، ولی نماز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح ہمارے لوگ مشہور کرتے ہیں کہ جی فلاں حضرت میرے پاس آئے، نماز کا وقت ہوا، میں نے کہا جناب نماز پڑھیں، کہتے ہیں جی میں تو مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بھی بہت، ہاں کچھ لوگ بزرگ گزرے ہیں وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن ان کی عبادات سے بھی پتہ چلتا تھا۔ آج دھوکے کا دور ہے، اور دھوکہ بھی دین کے اندر دیا جا رہا ہے۔ سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، جسم پہ جبہ پہنا ہوا ہے، منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، دین کا حلیہ بنا کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ لوگوں کو دینی حلیے کے اندر، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو جو ولی ہوتا ہے اس کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی، اب پورا شہر یہ شور مچا رہا ہے، امام صاحب سلام پھیریے، امام صاحب نماز کو ختم کیجئے، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ آپ اسی طرح سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل ہو گئی، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کا پورا گھر جل گیا ہے اور ہم پورا شہر اکٹھا ہو کے آپ کو آوازیں دیتے رہے ہیں کہ امام صاحب آپ کا گھر جل رہا ہے، لیکن آپ کی لذت کے اندر، آپ کے خشوع و خضوع کے اندر، آپ کی للہیت کے اندر ذرا بھر کا بھی فرق نہیں آیا۔ فرمایا میں رب کی زیارت کر رہا تھا، میں اس رب کے جلووں کے اندر مستغرق تھا، قسم بخدا مجھے تو تمہاری کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں، اس کو للہیت کہتے ہیں، کہ نماز کے اندر جب پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ اور اس وقت تیری حالت کیا ہونی چاہیے۔ قابل توجہ بات ہے کہ حالت تیری کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا حالت یہ ہونی چاہیے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہو۔ جب یہ لذت ایمان کے اندر آتی ہے، جب یہ مقام انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، پھر ان کا وقت دیکھیے کہ ان اگر قیام کرتے ہیں، سردیوں کی رات ہوتی ہے، باہر کھڑے ہوئے سردی کے اندر بھی جب وہ نیت کرتے ہیں اور قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، سردی ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، سردی ان کو رب کی بارگاہ سے جدا نہیں کرتی، بلکہ وہ سردی کے اندر باہر کھڑے ہوئے پوری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، اور جب مؤذن اذان دیتا ہے تو انہیں یہ یاد آتا ہے کہ ابھی تو ایک رکعت کا بھی رکوع بھی نہیں کیا۔ آج تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ذرا مشکل نظر آتی ہے نا، کہ جناب کیا کریں، وقت نہیں ملتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جب یہ تعلق بنتا ہے، ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور یاد رکھو ولایت کے لیے پہلی جو شرط ہے نا، پہلی شرط وہ ہے نماز کی پابندی۔ کوئی کہے کہ فلاں بندہ نمازی نہیں ہے لیکن اللہ کا ولی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کی پہلی سیڑھی کے لیے
نماز کی پابندی شرط ہے۔ ویسے بھی مسلمان پہ فرض ہے، لیکن ہم نے تو اس کو صرف جمعے تک میرے خیال میں محدود رکھا ہوا ہے، اور بعض دوست وہ ہیں جو جمعے کے بجائے صرف عید تک محدود ہو گئے، اللہ معافی دے۔ فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوگا، للہیت ہوگی، لذت اور کیفیت ہوگی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر دیکھیے آپ آج کے اس دور کے اندر ایسے واقعات تو بندہ بیان کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے لکھے گئے ہیں۔ کیوں؟ آج ہم جس مادی دور کے اندر گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر تو امام اگر تھوڑی سی قرات ہی لمبی کر دے تو پیچھے مقتدی اس کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں۔ لیکن ایک دور وہ بھی تھا کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر المومنین، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، ایک صاحب آیا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نماز پڑھو گے؟ نوافل کا وقت تھا، فرض نہیں، نوافل یعنی نماز پڑھو گے؟ میں نے کہا جی حضور میں پڑھوں گا۔ وہ میرے سامنے امامت کے لیے تشریف لائے اور نیت کی، قرآن کی ابتدا شروع کی، سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ مائدہ پڑھی، یعنی 5 پارے ہوئے، 10 پارے ہوئے، 15 پارے ہوئے، 20 پارے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی ہی رکعت کے اندر 29 پارے پڑھ دیے اور دوسری رکعت کے اندر 30واں پارہ پڑھ دیا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وقت کا حاکم، یہ وقت کا امیر المومنین۔ ہم سے زیادہ مصروف ہوگا نا، یقیناً یہ بات ہے کہ جو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، یعنی یہ حضرت عمر فاروق کے بعد آنے والے حضرت امیر عثمان ہیں، وقت کا حکمران، لیکن رات کس انداز میں گزر رہی ہے۔ یہ لذت، یہ کیفیت، یہ سرور انہیں ملتا تھا نمازوں کے اندر کہ ساری ساری رات عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ ولایت کی پہلی سیڑھی نماز، اور نماز کے اندر بھی للہیت، نماز کے اندر بھی خشوع، نماز کے اندر بھی ایسا مزہ۔ سرکار کا وہ فرمان ہے نا کہ فرمایا یا تو تمہاری عبادت کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ تم نماز پڑھو اس انداز میں کہ تم اللہ کی زیارت کر رہے ہو۔ اگر یہ صورتحال نہیں بنتے تو یہ تو اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آج کل تو ہم اگر کسی شادی بیاہ میں جانا ہو نا تو انتہائی VIP سوٹ لگاتے ہیں، بڑا بہترین سوٹ لگا کے جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آنا ہو، خصوص بالخصوص صبح کی نماز، جس کے کپڑے دیکھو عجیب سے ہیں، رات کو سوتے ہوئے جو کپڑے پہنے وہی اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ لیکن کامل کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے، آپ کے جسم اطہر پہ، آپ کے جسم مبارک پہ اس وقت کا دنیا کا قیمتی ترین لباس ہوتا تھا۔ آپ فرماتے تھے تم دنیا کے بادشاہ کے سامنے اچھا لباس پہن کے فخر محسوس کرتے ہو، اور وہ رب جس نے دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہی دی ہے، جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا لباس کیوں بوسیدہ ہوتا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا، اچھا صاف ستھرا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ یقین مانو یہ آپ کے لیے ایک تجربہ بھی ہے۔ ایک دن آپ تجربہ کریں، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ کو نماز کے اندر سرور آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ ہم نماز کو صرف سر سے ٹپانے کے لیے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں سے 100 میں سے 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں۔ علی جا کم از کم اپنے آپ کو سنواریے تو صحیح نا، پہلے اس انداز کو تو اپنائیے کہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے، اور پھر جب آپ یہ شروع کریں گے
آپ کو ایک لذت محسوس ہوگی، اور ایسی لذت محسوس ہوگی کہ جو دنیا کے اندر نہیں ہے، جو اولاد کی محبت کے اندر نہیں ہے، جو مال کی محبت کے اندر نہیں ہے، جو جاگیروں کی محبت کے اندر نہیں ہے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں کی محبت کے اندر نہیں ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں کی محبت کے اندر نہیں ہے، جو دنیاوی معاملات کے اندر نہیں ہے، لیکن جو لذت رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے میں ہے۔ تو ولایت کا پہلا درجہ اس کی نماز کی پابندی، پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع، نماز کے اندر للہیت، اور نماز بھی ایک تو فرائض ہیں، فرائض تو پڑھنے بھی پڑھنے ہیں، لیکن نوافل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، فرائض تو پڑھنے بھی پڑھنے ہیں، جس حال میں بھی ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں کے ساتھ پڑھو، یہ لیکن معاف نہیں ہے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ نوکری یا ملازمت کرتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو آپ وہ ملازمت اور وہ نوکری چھوڑ دیں کہ جس کے اندر آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی۔ اور یاد رکھو علی جا، میرے اور آپ کے لیے تو بڑی یہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں افریقہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، شاید پرانی بات میں نے کبھی بات کی بھی ہو، کہ افریقہ، اس کا جرمنی کے ساتھ جب جنگ ہوئی، کافی دن جنگ ہوتی رہی، جرمنی جیت گئی، بلکہ جیت کے قریب ہو گئی۔ اب ان کفار کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم ہار رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمان جو افریقہ کے اندر مسلمان رہ رہے تھے، جو ان کے غلام بنے ہوئے تھے، خدمت گزار بنے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ جناب آپ جرمنی والوں کے ساتھ لڑے، اور اگر آپ جیت گئے جو کچھ آپ ہم سے مانگیں گے ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ اب مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا۔ پھر مسلمان تو وہ ہے کہ جس کا توکل اپنی زرہ پہ نہیں ہوتا، اپنی تلوار پہ نہیں ہوتا، نیزے اور تیر پہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتا ہے۔ مسلمان تو توکل بھی اللہ کی ذات پہ کرتا ہے، اور اس کی واضح مثالیں ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کی سوہنیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے مصطفیٰ نے زمین سے ایک کھجور کی چھڑی اٹھائی اور اس کو دے دی، فرمایا اس کے ساتھ لڑو۔ اب آج کا کوئی مسلمان ہوتا کہتا حضور دوسری طرف سے تیر ہیں، دوسری طرف سے نیزے ہیں، دوسری طرف سے تلواریں ہیں، آپ مجھے یہ چھڑی، یہ سوٹی دے رہے ہیں، میں اس کے ساتھ کیسے لڑوں گا؟ ارے وہ صحابی تھا، وہ میرے مصطفیٰ کے مکتب سے پڑھنے والا، وہ شاگرد تھا میرے مصطفیٰ کا، کہ میرے مصطفیٰ نے چھڑی اٹھا کے دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ اسی چھڑی کے ساتھ لڑتا رہا، کیونکہ اس کا توکل ان ہتھیاروں پہ نہیں تھا، اللہ رب العزت کی ذات پہ تھا۔ اب وہ افریقہ والے مسلمان لڑے اور ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ وہ جنگ جیت گئے، جرمنی ہار گئی۔ اب وہ کفار سے کہنے لگے جناب اب ہمارے ساتھ بھی وعدہ کریں، کیا ہوا پورا کریں۔ ان کے ذہنوں کے اندر، کفار جو اس وقت ان کے مالک بنے ہوئے تھے، ان کے ذہنوں کے اندر تھا کہ شاید یہ ہم سے آزادی مانگیں گے۔ انہوں نے کہا تم آزادی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم آزادی بھی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کی غلامی بھی کریں گے، آپ کی تابع داری بھی کریں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری، ایک خواہش ہے ہماری۔ وہ کون سی؟ انہوں نے کہا کہ جب وقت نماز ہوگا تم ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، صرف ہمیں 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھنے دینا، ہم ساری غلامی تمہاری کرتے رہیں گے۔ حالی جا آج تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، جس مسجد میں جائیں عالی شان ہر شے کی سہولت موجود ہے، امام صاحب موجود ہیں، یہ پنکھے موجود ہیں، پانی کا وسیع انتظام موجود ہے، اس کے باوجود مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپتی ہے،
مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کے، اور آج سے 100 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے کہ ہم مسجدوں پہ مسجدیں تو بنا رہے ہیں، لیکن اگلی صورتحال کیا ہے؟ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کہ ہم چندہ بھی دیتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، ثواب کی نیت کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ بھی ملاتے ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر صرف دیواریں بنانا نہیں ہے، مسجد کی تعمیر صرف یہ پنکھے لگانا نہیں ہے، مسجد کی آبادی صرف پانی کی سہولت میسر کرنا نہیں ہے، علی جا مسجد کی ضرورت نمازی بھی ہیں۔ پہلی جو ضرورت ہے، آپ کی یہ عمارت نہ ہو، پنکھے نہ ہو، پانی کا سہولت نہ ہو، اور اگر نمازی سارے ہوں تو کتنے لطف کی بات ہے، لیکن کیا ہے؟ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مرثیہ سمجھتے؟ مرثیہ ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد جو بندہ دکھ بھری داستان کہتا ہے، دکھ بھری نظم کہتا ہے نا، رو رو کے اپنے غموں کا اظہار کرتا ہے، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں ہچکچاہٹ کے ساتھ رو رہی ہیں، جس وجہ سے کہ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج دیکھیے تو صحیح، یہ تو نمازی نہیں ہے، اور جو ہیں بھی صحیح چھوٹی چھوٹی باتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب سے آج کون سی غلطی ہو گئی ہے، آج کون سا معاملہ۔ یاد رکھو، مومن ہمیشہ پردہ رکھنے والا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی عطا سے ان خطاؤں سے پاک ہے، وہ یا فرشتے ہیں یا انبیاء و رسول ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ خطا سے پاک نہیں ہے، محفوظ ہے۔ لیکن اگر خطا ہو جاتی ہے، کوئی بندہ توبہ تائب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو حق نہیں حاصل۔ اور اگر آپ نے کوئی معاملہ دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر دنیا والوں کے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے، کل بروز حشر جب دنیا موجود ہوگی، رب تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھ دے گا۔ تو علی جا انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو زندگی رہی اور صحت کے ساتھ رہے تو اگلے جمعہ پہ پھر کنٹینیو رکھیں گے، بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے بارہا مرتبہ یہی گزارش کر چکے ہیں، ذرا وقت پہ تشریف لائیے گا کہ یہ چند منٹ ہوتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، جب بندہ قبر میں جاتا ہے، اب قبر والوں سے کوئی پوچھے تو وہ اگر کوئی بندہ قبر سے باہر آ جاتا تو وہ لوگوں کو بتاتا کہ اے لوگوں کہ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو برباد کیے بیٹھے ہیں۔ آبادی وہی ہے جو لمحے، جو لحظے، جو وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتا ہے۔ علی جا اس بابرکت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی توفیق، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میری گزارش بھی ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہمارا جنوبی پنجاب ہو گیا اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، اس کے اندر رہنے والے بڑی سخت مشکلات میں ہیں، بڑی سخت مشکلات، خصوصاً جہاں سیلاب آیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہماری جس میں ہم مویشی باندھتے ہیں نا، وہ کمرہ بھی اگر گر جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور جن کا پورا گھر گر گیا، قبلہ قاری صاحب کے دوست ہیں اور قاری صاحب ہیں، وہ بھی آگے قاری ہیں، پھر دیکھیے مولویوں کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، ان کے 2 ہی کمرے تھے گھر کے غالباً، اور سیلاب کی وجہ سے وہ گر گئے ہیں۔ اب اتنی حیثیت اوقات تو ہے نہیں کہ پھر دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ یاد رکھو، دنیا کیا مشکل ترین عزت مند بندے کے لیے، عزت والے بندے کے لیے مشکل ترین جو کام ہوتا ہے نا، وہ کسی سے مانگنا ہے، مشکل ترین کام۔ ہاں، یہ جو پیشہ وار مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن جو عزت والا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے مشکل کام دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے۔ تو اس حضرت صاحب کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں، ان کے گھر کے بنانے کے لیے، تاکہ ایک ہی کمرہ بن جائے،
ان کی فیملی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حسب توفیق جو آپ سے ممکن ہو سکتا ہے آپ قبلہ کے ساتھ تعاون کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔